بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب، آئی ایم ایف کی ٹیم اسلام آباد میں موجود ہے، اور ایک چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، اس کے بعد آپ جس طرح سے مجھے کہیں گے میں گفتگو کر ساری چیزیں آپ ہی شیئر کریں. آئی ایم ایف کی 23 تاریخ تک آئی ایم ایف کی ٹیم ادھر ہے. 23 مئی تک. 23 مئی کی رات کو ڈنر ہے. ماشاء اللہ، رات کو ڈنر ہوگا. خیر، اب وہی نا ڈنر ہے، اور ڈنر کے بعد ان کی فلائٹس ہیں. میرے خیال میں 24 کی صبح وہ پاکستان میں ان کی فلائٹ سے ویسے کیا وہ اصل بات بتائیں اندر کی. نہیں، اندر کی یار اندر کی باتیں بہت ساری ہیں. کچھ بتائیں نا. مثلاً لوگ بڑے پریشان ہیں، خاص طور پہ انہیں پتہ ہے کہ یہ ایک نیا شکنجہ بن رہا ہے. ابھی تو ریلیف دے دی ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے، بڑا اچھا اقدام ہے ان کا، 15 روپے لیٹر کم کیا ہے. لیکن جب وہ ٹف کنڈیشنز آئیں گی تو پھر یہ سارا کچھ شاید ڈبل ٹرپل ہی نہ خدا نخواستہ ہو جائے. ایک دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی. یہ منسٹری آف واٹر اینڈ پاور جتنی دل ہے وہ سرکاری ابھی وہ تردیدیں جاری کر رہے ہیں، کرتے رہے. ابھی وہ صرف پبلک بیک لیش سے بچنے کے لیے. جی بالکل. وہ آج نیپرا کے لوگوں کی آئی ایم ایف کے لوگوں کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے. اچھا، بجلی کے محکموں کی؟ نہیں، نیپرا جو ریگولیٹر ہے. اور اس میں طے ہوا ہے، اور بڑی کرٹیکل میٹنگ تھی، بڑی ہیٹڈ قسم کی میٹنگ تھی. اچھا جی. اور اس میں آپ کو بتاؤں 6 روپے 91 پیسے یا 6 روپے 90 پیسے جو بیس لائن ٹیرف ہے، اس پہ نیپرا اپنے اگلے چند دنوں کے دوران اس کی اپلیکیشنز کو لے کر ہیئرنگ کرے گا، اور 1 جولائی سے اس ٹیرف کو ڈٹرمن. اور یہ دیکھیں جو آپ نے فرمایا بیس لائن کا، کیا میں یہ سمجھنے میں درست ہوں کہ بیس لائن تو ہوگی تو پھر اس پہ اسی حساب سے جب ٹیکس کی ریشو بھی بڑھے گی؟ اور بالکل ایسے ہی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بیس لائن ٹیرف کے بعد فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ اور کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ اس کے علاوہ ہے، ٹیکس اور فلاں ٹیکس وہ سارا بالکل ہوگا. تو کیا مجھے یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے ان کی تو شرط تھی کہ بجلی مہنگی کریں، کیا ہمارے نیپرا والوں نے کچھ دفاع بھی کیا ہے پاکستان کے عوام کا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مار دو ان کو یار. ایک بات میں آپ کو بتاؤں جو مجھے کہنے تھے، میں نہیں کہوں گا تو یہ بڑی زیادتی ہوگی. یہ ہم نے جو آئی پی پیز کے پروجیکٹس کیے ہیں نا، پہلے آپ کو یاد ہوگا بے نظیر بھٹو کے زمانے میں ہوئے، زرداری صاحب پہ انگلیاں اٹھتی تھیں. اب یہ جو نون لیگ نے کیے 2013 سے لے کے 2018 والے سی پیک والے چائنا کے جو تھے، ان کی وجہ سے جو کیپیسٹی ری پیمنٹس بڑھی ہیں نا وہ، اور ان کی ری پیمنٹس ڈالرز میں ہیں بھائی جان. ہاں جی، وہ آپ نے بتایا تھا کہ $2 بلین ٹھیک ہے جی انتظار کر رہے ہیں وہ انہیں دیے جائیں. وہ تو ان کا سرکولر ڈیٹ ہے نا. اس کے علاوہ ان کی کیپیسٹی ری پیمنٹس جو ہیں، جو اس وجہ سے صرف ہیں سی پیک کے پروجیکٹس کی وجہ سے، خاص کر جو اس پہ ہیں آر این جی کے اوپر اور امپورٹڈ کول کے اوپر، چونکہ وہ ڈالرز میں ہم نے پیسے دینے ہیں. اگر 2 ٹریلین کی ٹوٹل ہماری کیپیسٹی ری پیمنٹ ہے تو کم از کم 1 ٹریلین کے لگ بھگ، میں ایگزیکٹ فگر نہیں دے رہا ابھی، اس پہ ہم آئندہ پروگرام ایک برا ڈیٹیل میں کریں گے، وہ ان سی پیک کے پروجیکٹس کی وجہ سے. تو یہ کوئی آگے اتنا آسان نہیں ہے. یہ بجلی کا مہنگا ہونا یقین کریں عوام، پاکستان کے عوام کے لیے اور طبقے کے لیے، ہر طبقے کے لیے، خاص طور پہ تو جو مڈل کلاس، لوئر مڈل کلاس ہے، یہ ان کا بل ادا کرنا میں آپ کو بتاؤں ناممکنات میں سے ہو جانا. اگلی بات سنیں جو اس سے خطرناک ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں ابھی اسی وقت ناظرین، جنہوں نے اپنی موٹر سائیکلز بیچی ہیں، جنہوں نے اپنی ویلیویبلز بیچی ہیں چھوٹی چھوٹی، صرف 1 مہینے کا بجلی کا اگلا ایک سن لیں آپ. پینشن، آئی ایم ایف 3 چیزیں ہمیں کہہ رہے: پینشن کے اوپر، ایس او ایز کی لائبلٹیز کے اوپر، اور سبسڈیز کی اوپر. ایس او ای یعنی کہ سرکاری جو سرکاری ادارے، بجلی کے سرکاری ادارے، بجلی کے اور باقی بھی سرکاری ادارے، پی آئی اے، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز، باقی سارے جتنے بھی ہیں، ان سب کے جو بیلنس شیٹس ہیں ایکسپلسٹلی وہ بتائیں کہ آپ کے اوپر کتنی لائبلٹیز ہیں. میں آپ کو ایک بات صرف سامنے رکھ دیتا ہوں، میں مزید ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ میں نے اس پہ کافی ہوگی چونکا دینے کے لیے، وہ ایک ہی کافی ہوگی. جو پینشن کا لائبلٹیز بن رہی ہیں وہ 10 ٹریلین روپیز ہیں، 10 کھرب روپے. جی. اور وہ سارے انہوں نے ریکور کروانے ہیں یا کیا کرنے کے؟ ان کو کہنے کہ ختم کریں. نہیں، بیسیکلی ہم اپنی بکس کے اوپر منسٹری آف فائنانس چیزیں نہیں لے کر آتی، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں ریکارڈ پہ لائیں، ایکسپلسٹلی بتائیں
چونکہ ہم نے آپ کے ڈیٹ کو اینالائز کرنا ہے اور اس کو اس حساب سے آپ کلین نے چٹ دینی ہے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے آپ کے بکس اصل میں معاملہ آئندہ آنے والی دنوں میں کتنی چیزیں اصل چیز دسوسن تھا کہ اس کے مطابق ہم کام کریں اور دو نمبری نہ کریں ہمارے ساتھ. تو لیکن یہ بھی دیکھیں پینشنرز کے لیے بھی مشکلات، بہت پاکستان کے عوام کے لیے جو پہلے ہی ان امپلائمنٹ ہے، بجلی کے حوالے سے، گیس کے حوالے سے پرائسز، اور جو یہ سارے مزے کی بات بڑی آسانی سے رو کے ہم کہہ دیں گے. ہمارے وزیر اعظم بھی پیارے شہباز شریف کہ جناب بڑا مشکل وقت ہے. وہ بھائی آپ نے آج تک سرکولر ڈیٹ کا کیا کیا ہے؟ یہ تو جعلی آپ نے آپریشن لانچ کیے ہوئے ہیں بجلی چوری کی، اس میں کیا ملا ہے آپ کو؟ اور جو اوور بلنگ آپ نے کی آج تک کتنوں کو واپس کر دی ہیں آپ نے؟ یار کہیں پہ تو اس ملک کے لوگوں پہ رحم کر لیں. ایک اور بات بھی مجھے شیئر کرنے دیں. وہ بات یہ ہے کہ جو پینشن ہے، سرکاری ملازمین کی عمر 60 سے بڑھا کے 62 سال کرنے کی خواہش ہے، ٹھیک ہے، خاص کر ان بیوروکریٹس کی جو ریٹائر ہونے والے ہیں. تاکہ وہ 2 سال اور یاشی کریں. میں نہیں اس ملک کا تو بھلا انہوں نے کرنا نہیں. بیوروکریٹ آپ کو پتہ ہے، یہ تو آپ تو خود کہتے ہیں سول سروس کھا گئی اس ملک کو. کوئی ریفارمز یہاں پہ آپ جاتے جاتے میں یہی عرض اس کروں میں تھوڑی سی کامیاب نہیں ہونے دیتے. اچھے لوگ بھی ہیں، ایک منٹ سن اچھے لوگ بھی ہیں، ایک منٹ سن لیں، لیکن زیادہ موقع ایک منٹ پرست ہے. سن لیں. اس میں آرمی کی بھی جو ایج ہے اس میں بھی اضافہ کیا جائے گا، اور جو ججز ہیں ان کی بھی ایج میں اضافہ ہوگا. ججز کی عمر پہلے ہی 65 سال. ہاں جی، تو وہ 2 سال بڑھا دیں گے. اب مجھے نہیں پتا کتنے سال بڑھانی ہے، لیکن سول بیوروکریسی کی 60 سے 62 کرنے کی تجویز. اور آرمی کی نہیں، ابھی مجھے میں ان کا اور ان کی بڑھے گی تو چلیں پاکستان کے دفاع کی عمر بڑھے گی نا یار. یہ تو کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ. ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں آپ سے قاضی صاحب کے لیے مٹھائی کا ہم ٹوکرا تیار رکھیں پھر. اب دیکھنا پرفارمنس پہ ہے، قاضی جتنی اچھی ہاں میں بتا رہا ہوں نا، جتنی اچھی پرفارمنس ہوگی اتنا اچھا پیکیج یہ ہوگا. تو جو اب ٹیک اپ ہوا ہے میٹر اس کے بعد ہی پتہ چلے گا. تو یہ چیزیں ہیں جو جن پہ فیصلے ہونے ہیں. مشکل فیصلے. اچھا ایک اور بات، ایف بی آر کا جو ٹارگیٹ ہے ہاں جی وہ 11.5 ٹریلین کے لگ بھگ ہوگا، جو اس سال 9,000 شاید نہیں ہو سکتا. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ بڑی مشکل سے ہوگا تو 9.1 کروڑ زیادہ سے زیادہ ٹچ کر لیں گے. ناظرین میں یہاں پہ ہی روکنا چاہتا ہوں مہتاب صاحب کو. مجھ سے یقین کریں ایز اے پاکستانی اور ایک غریب آدمی بالکل برداشت نہیں ہو رہا ہے یہ سب کچھ سن کے جو کچھ بتا رہے ہیں، کیونکہ آپ یہ فگرز پہ نہ جائیں ان کی، اس کے ملبے کو دیکھیں کہ وہ کس پہ آنا ہے. وہ میرے اور آپ کے کندھوں پہ آنا ہے. بالکل صحیح ہے. اور اس کے اوپر جتنے ٹیکسز لگیں گے، ابھی تو آپ نے بڑی اچھی خبر شیئر کی کہ 15 روپے کم ہوئی ہے. ہاں جی ابھی فی الوقت ہی انہوں نے کہا مہینہ ایک سکون کر لو، خوش ہو جاؤ. اور یہ بھی 3 سے میں رک جاتا ہوں یہاں پہ. آپ مجھے روکنا چاہتے ہیں تو میں رک جاتا ہوں. نہیں دوسری بات یہ تھی میں کہنے جا رہا تھا کہ یہ مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ تو آپ 100 بسم اللہ آپ کر لیں، لیکن ایک جو دوسرا خطرہ ہے آپ دیکھیں، اور وہ خطرے کی مثال آپ نے آزاد کشمیر میں دیکھ لی ہے. پبلک بیکلیش. کیا پاکستان کی آرمڈ فورسز ہمارے لیے قابل احترام ہے جب وہ سرحدوں کا دفاع کرتی ہیں؟ ایک بات میں آپ کو کیا وہ یہاں پہ آ کے لوگوں کو روکیں گی کہ بجلی کے بل دو؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ ساری باتیں ٹھیک یا نہ دو. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آج پولینڈ کے جو ایمبیسڈر ہیں جی انہوں نے چند جو اکانومی کے جرنلسٹ ہیں ان کو ایک لنچ پہ بلایا ہوا. اچھا جی انہوں نے بھی چوہا رپورٹ لینی تھی. میں آپ کو بتاتا ہوں، نہیں چوہا نہیں رپورٹ لینی تھی، میں ڈسکس پانی کے ویسے انہوں نے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ بیسیکلی ان کا ایک ڈیلیگیشن ٹریڈ کا آ رہا ہے تو وہ بریف کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس میں ایک بات ہونے چاہیے. ایک بات انہوں نے مجھے ہمیں بتائی. انہوں نے کہا جی کہ جب ہم رشین اس کا حصہ تھے تو 1985 میں ڈیفالٹ کر گئے تھے. ہم اپنے ویسٹرن جو بینکس اور الائز تھے ان کو پیسے واپس نہیں کر سکے تھے. اس ٹائم انفلیشن جو ہے پولینڈ میں 800% تھی، اور انہوں نے کہا بڑے مشکل حالات رہے اس ٹائم تک. اس کے بعد وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک علیحدہ ریاست کے طور پہ وہ ہوئے، سوویت یونین سے نکل کے، اور پھر اس کے بعد 2004-05 میں وہ EU کا حصہ جو ہے وہ بن گئے. وہ بتا رہے تھے کہ کتنی مشکل حالات میں، وہ کہتے تھے میں ینگ تھا اس ٹائم اور میں نے وہ حالات دیکھے، اور مجھے ان کی باتیں سن کر جو ہے نا وہ جو پاکستان کی اکنامک سچویشن ہے اس کو میں سامنے ہم دیکھیں نا 38% یا 42-43% پہ انفلیشن گئی تو چیخیں نکل گئی. 800% انفلیشن تھی. لیکن آپ یہ دیکھیں آخری بات کر لیں،
یہ بہت سارے معافی چاہتا ہوں یورپین ممالک کی مثال، بہت سارے یورپین ممالک کی آپ مثالیں دیکھیں جو بالکل سکریچ سے آگے آئے ہیں، لیکن یہ کہ دو چیزیں ہیں دیکھیں، محنت اور تعلیم، اور پھر برداشت، ڈائیورسٹی، رول آف لا، جسٹس سسٹم، یہ جو بنیادی چیزیں ہیں یہ میٹر کرتی ہیں کسی قوم کے گرو کرنے کے لیے۔ آپ کی بات سے مکمل میں سہمت اور اتفاق کرتا ہوں، اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اور اور یہی نظام ٹیک اوے انصاف، ہے۔ آخر میں نظام انصاف، جسٹس کہہ دیا بلکہ ہم۔ بالکل، اسی کے ساتھ میرا خیال ہے جی اب اس کے بعد مزید بات کرنے کی گنجائش نہیں رہی۔ اگر ہم نے اپنے ملک کو آگے لے کر جانا ہے تو یہ جو چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں، یہ بنیادی اخلاقی چیزیں ہم جو ہماری ہیں، اور جو ملک کا نظام ہے، اس کو ٹھیک کریں گے تو بات آگے بڑھے گی، ورنہ نہیں بڑھ سکے گی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی شیئرنگ کریں، اور اس پہ کمنٹس کیجیے۔ اور سوموار، بدھ اور ہفتے کو پاور FM 99 ریڈیو اسٹیشن پہ اس کو آپ 4 سے 5 بجے سن بھی سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔